اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، کچھ لوگ حقائق کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، قاتلان بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا دفاع کرنے کے لیے کچھ من گھڑت سوالات کرتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام شیر خدا ہیں، امام علی علیہ السلام شیر خدا ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی یہ غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟ امام علیہ السلام کی موجودگی میں ان کی بیوی کے اوپر حملہ ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی جناب فاطمہ کا دفاع نہیں کیا۔ میں آپ سے التماس کروں گا، یہ ایک کلپ ہے، تھوڑا سا سن لیں۔ بیوی نائلہ نے بچانے کی کوشش کی، ظالم نے تلوار مار کے ان کی انگلیاں کاٹ دی، اور ایک ظالم حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ آیا اور داڑھی پکڑ کے تماچے مارتے رہے۔ جب اس نے تھپڑ مارا تو بیوی نائلہ نے بددعا کی، فرمایا اللہ تیرے ہاتھ کو خشک کر دے اور اللہ تجھے لولا لنگڑا اندھا کر دے اور اللہ تیری مغفرت کبھی نہ کرے۔ حضرت عثمان اسی حالت میں قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے، روح نکل گئی، لیکن ظالموں نے پھر بھی سینے پہ چڑھ کے کودتے رہے، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اور آج مظلوم عثمان کو جنازہ نہیں اٹھانے دیتے، 2 دن بغیر جنازے کے آپ اپنے مکان میں رہے۔ حضرت علی نے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ حضرت عثمان کا تجہیز و تدفین بھی نہ ہو۔ انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ رات کو حضرت عثمان کو گھر سے نکالا اور لالٹین لیے ہوئے بی بی نائلہ آگے چل رہی تھی کہ شاید بلوائی جو ہے وہ عورت کا حیا کریں، اور بڑی مشکل سے صرف 18 آدمیوں نے حضرت عثمان کا جنازہ پڑھا، جن میں امامت کرنے والے حضرت جبیر بن مطعم تھے، اور جنت البقیع کے آخری کنارے پہ حضرت کو دفن کیا گیا۔ اور صحابہ نے کئی دن تک آپ کی قبر پر بھی نگرانی رکھی کہ کہیں بدبخت جو ہے وہ قبر سے نکال کے بھی حضرت عثمان کی دیہربندی نہ کریں۔ اب اس کلپ سے آپ بہت سارے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے، تذکراً میں بھی جواب دے دیتا ہوں۔ یہ بتائیں حضرت عثمان کی غیرت کو کیا ہو گیا تھا کہ جنہوں نے اپنی بیوی کا دفاع نہیں کیا؟ دوسری چیز، مولا علی علیہ السلام کو تو رسول اللہ نے وصیت کی تھی، یا علی علیکا بالصبر، تمہارے اوپر واجب ہے صبر کرنا، وہ دین جو تمہاری تلوار کی وجہ سے پھیلا ہے، ایک دن وہی دین تمہارا تلوار نیام میں رکھنے سے ہی بچے گا۔ تو عزیزان من، تو میں آپ سوال یہ کرتا ہوں، حکومت حضرت عثمان کی تھی، خلافت حضرت عثمان کے پاس تھی، فوج حضرت عثمان کے کنٹرول میں تھی، مدینہ رسول اللہ کا تھا، صحابہ موجود تھے، کیوں 40 دن تک حضرت عثمان کا محاصرہ رہا اور صحابہ نے حضرت عثمان کا آ کر دفاع نہیں کیا؟ کیوں حضرت عثمان جب اس دنیا سے گئے تو 2 دن تک ان کا جنازہ پڑا رہا، اصحاب رسول ان کو دفن کرنے کے لیے نہیں آئے؟ کیوں حضرت عثمان کو دفن کرنے کے لیے فقط 18 پورے مدینے سے لوگ نکلے؟ تو اب میرا سوال یہ ہے، حکومت تو حضرت عثمان کی تھی، جب حکومت حضرت عثمان کی تھی اصحاب رسول نہیں آئے، بغض علی میں جنگ جمل میں اصحاب رسول کیسے دفاع کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں؟ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو چونکہ وصیت تھی، دین کا دفاع کرنا تھا، اور دین کا دفاع اسی چیز کے اوپر موقوف تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے اگر تلوار اٹھائی ہوتی تو یہ سارے کے سارے دین سے پھر جاتے، اور ساری زندگی مولا کے اوپر یہی تہمت آ جاتی، انہوں نے تو اقتدار کے لیے تلوار اٹھائی ہے۔ جس طرح کہ جب یزید اقتدار پہ ہے، اس نے یہی کہا کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، کوئی نبی نہیں آیا، بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا۔ اس تہمت سے بچنے کے لیے امام علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ چشم دید میں ذرا تصور کریں، جس گھر پہ غاصب اور ظالم حکمران حملہ کریں اور اس کے ظالم اور جابر سپاہی نبی کی بیٹی کے اوپر حملہ کریں، جس کے نتیجے میں ان کا بیٹا مارا جائے، نبی کی بیٹی کا گھر جلا دیا جائے، قرآن کی آیات کی مخالفت کرتے ہوئے نبی کی بیٹی کا حق غصب کیا جائے، وہاں کی حالت کیا ہوگی؟ یہ جو کہا جاتا ہے رسول اللہ کے اصحاب موجود تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کی بیٹی کے گھر حملہ کیا اور اصحاب نے نہ بچایا؟ اور جب ظلم کرنے والے خود حکمران ہوں تو کس کی جرأت ہے آ کر رکاوٹ بن سکے؟ اب اگر کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن جس ظالم نے نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کیا ہے وہ مرنے سے پہلے یہ حسرت کرتا کہ کاش میں نبی کی بیٹی کا دروازہ نہ توڑتا، کاش نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ نہ کرتا۔ اب کوئی قرآن کے عین مطابق ظالموں سے اظہار برات کرے یا نہ کرے، ہاں البتہ رسول اللہ یہ کہہ کر گئی ہیں، اس ملعون کے اوپر لعنت ہو جو میری بیٹی زہرا کے اوپر ظلم کرے۔